السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام مسلمان بہن بھائیوں کو ذی الحج مبارک۔ آج ذی الحج کا پہلا جمعہ، پہلی تاریخ ہے، جو کہ بہت ہی فضیلت والے یہ 10 دن ہیں، اور ان 10 دنوں کی فضیلت بھی بیان کروں گی۔ اس میں آپ نے تکبیر تشریق اور تلبیہ کس طرح سے پڑھنا ہے وہ بھی بتایا جائے گا، اور ذی الحج کا پہلے جمعے کی فضیلت بھی بیان کی جائے گی، اور اس میں آپ نے کس طرح سے کیا کیا پڑھنا ہے وہ بھی بتایا جائے گا۔ یہ ویڈیو بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، اور اسے سن لیجئے اور اس کے مطابق عمل کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کی مشکلیں، پریشانیاں دور فرمائے، ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے اور دین کی ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کو ذی الحجہ کے پہلی ذی الحج سے 10 ذی الحج تک کی فضیلت بیان کروں گی کہ یہ 10 دن بہت ہی فضیلت والے ہیں۔ اس میں کی گئی کوئی بھی عبادت، پنجگانہ نمازیں، فرض ادا کرنا، تلاوت قرآن، ذکر الہی، روزے رکھنا، قربانی کرنا، تمام کے تمام جو ہیں بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں، اور ان کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب کوہ طور پہ بلایا تو 30 دن کے لیے بلایا گیا انہیں، اور ذی القعدہ میں آپ علیہ السلام جو ہیں وہ کوہ طور پر گئے اور 30 دن کے روزے رکھے۔ 30ویں دن کے روزے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کرنا تھا، کیونکہ آپ کا لقب کلیم اللہ ہے، اسی لیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کرنے سے پہلے ہی مسواک کر لی۔ اللہ تعالیٰ سے جب کلام ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام، وہ جو تمہارے 30 دن کے روزوں کی منہ کی ہوا ریح جو تھی وہ مجھے مشک عنبر سے بھی زیادہ عزیز تھی، لیکن وہ ختم ہوگی، اس لیے اب تم مزید 10 دن کے روزے رکھو اور پھر میرے پاس آ، پھر تمہیں میں کتاب اور شریعت عطا کروں گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو روزے رکھے 10 دن کے، وہ یہ پہلے ذی الحج سے 10 ذی الحج کے روزے تھے۔ تو ان 10 دنوں کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے، اور ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے تمام عبادات کو اکٹھا بھی کر دیا ہے، اسی لیے ان دنوں میں ایک روزہ رکھنا 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ ایک رات کا جاگنا جو ہے اور اللہ کی عبادت کرنا اس میں لیلۃ القدر کی رات کے برابر ہے۔ اور یہ 10 دن جو ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کہ رمضان جب آتا ہے تو اسی میں روزے رکھے جاتے ہیں، اس کے علاوہ کسی مہینے کے روزے جو ہیں فرض نہیں ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ کے موسم میں زکوٰۃ ہوتی ہے، روزوں کے موسم میں روزے ہوتے ہیں، اور جبکہ ذی الحجہ میں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے حج مبارک رکھ دیا، عبادات رکھ دیں، قربانی رکھ دی، روزے رکھ دیے، ذکر الہی رکھ دیا، تمام عبادات کو اکٹھا کر دیا، تو اس لیے اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اور کیونکہ رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے، جیسا کہ آپ نے آج پہلی ذی الحج ہے اور اس کی رات پہلے آ گئی جب ہم نے چاند دیکھ لیا، اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ عمل شروع کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی قسم قرآن پاک میں کھائی ہے، اور وہ ہیں سورۃ الفجر کی آیات، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ والشفع جو ہے وہ 10ویں ذی الحج ہے، اور والوتر جو ہے وہ یوم عرفہ کا دن ہے اس سے۔ تو ان راتوں میں آپ نے جتنا ہو سکے ذکر الہی کریں، عبادات کریں، روزے رکھیں، نمازیں پڑھیں، اور اللہ سے جستجو کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلیں آسان فرمائے گا۔ اور اس کا خاص عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلی رات سے پہلی ذی الحج کو آپ سورہ فجر پڑھیں گے ایک بار،
پھر دوسری ذی الحج کو 2 بار، تیسری کو 3 بار، چوتھی کو 4 بار، پانچویں کو 5 بار، اس طرح کرتے کرتے 10 ذی الحج کی یعنی عید والی رات جو رات پہلے آئے گی اس میں 10 بار سورہ فجر پڑھ کے اللہ سے جو دعا مانگے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ دعا اللہ کو پسند ہے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ تو آج کیونکہ جمعہ کا دن ہے، پہلی ذی الحج ہے، اس میں خاص عمل کر لیجئے کہ 2 رکعت نماز نفل کسی بھی ٹائم پڑھ لیں اور سورہ فاتحہ کے بعد 15 بار سورہ اخلاص ایک رکعت میں اور 15 بار سورہ اخلاص دوسری رکعت میں پڑھ لیجئے۔ اس کے علاوہ آپ نے جو ہے اس کے بعد یہ دعا جو آپ کو سکرین پہ نظر آ رہی ہے اس دعا کو آپ نے پڑھنا ہے اور یہ آپ 100 بار پڑھ لیں تو اور اس کے بعد اللہ سے جو دعا مانگے اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور تکبیرات تشریق کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے بلند آواز سے مردوں کے لیے بیان کرنا فرمایا ہے کہ مسجدوں میں ان تکبیرات کی اللہ کی افضلیت کی گونج اٹھے، کیونکہ یہ سنت ہے، اونچی آواز میں کہنا سنت ہے اور نیچی آواز میں پڑھنا سنت کے خلاف ہے۔ مردوں کے لیے ہر فرض نماز کے بعد 1 بار بلند آواز سے پڑھنا مسنون اور عورتوں کے لیے ہلکی آواز سے پڑھنا مسنون ہے۔ اور یہ تکبیر تشریق آپ نے 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کے دن سے فجر کی نماز کے بعد 1 بار پڑھیں اور اس کے بعد فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ 12 ذی الحجہ کی یعنی کہ عصر تک آپ یہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ 4 دن ہیں جو کہ آپ نے پڑھنے ہیں، 9، 10، 11، 12، تو یہ آپ نے پڑھنے ہیں اور عصر تک یہ پڑھنی ہیں۔ اور تکبیرات تشریق کیا ہیں، ان کی ادائیگی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد ہے تلبیہ۔ تلبیہ کسے کہتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی تلبیہ کہنے والا بآواز بلند تلبیہ کہتا ہے اسے خوشخبری دی جاتی ہے، اور تکبیر کہنے والا جب بھی تکبیر یعنی اللہ اکبر کہے گا اسے بھی خوشخبری دی جاتی ہے۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، اسے جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ سلسلۃ الصحیحہ 1569 میں آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ سامنے آپ کی سکرین پہ آ رہا ہے۔ اور اس کے الفاظ کیا ہیں یہ پڑھ لیجئے تلبیہ کے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو یہ پڑھتے رہیے، اللہ کی آواز اور اللہ کی عظمت کو بلند کرتے رہیے، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں پر سلامتی سکون عطا فرمائے اور کامیابی و کامرانی سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔